یہ رمضان المبارک تقوی کا مہینہ ہے۔ یہ رمضان المبارک تقوی کو آپ بہترین طور پر ٹریننگ کا مہینہ ہے کہ آپ اپنے آپ میں متقی بن جائیں۔ اگر ایسے میں بھی کوئی بندہ روٹین کی زندگی گزار کے مر جائے اور رمضان میں کوئی فرق نہ ہو، تقوی زائد نہ ہو، تو یاد رکھو وہ ہلاک و برباد ہوا، اس سے بڑا بدبخت ترین کوئی انسان نہیں۔ تو اب تیاری کر لو۔ شیڈول بناؤ، شیڈول سوچو کرنا کیا ہے، مجھے کیسی زندگی گزارنا ہے، سحری کے بعد سے افطاری تک کیا کیا کام ہوں گے۔ ہر دنیاوی کام کو 50% حصہ دو، بس 50 اللہ کے لیے، اور آخری 10 دنوں میں کل اللہ کے لیے، 21 سے 29 صرف اللہ کے لیے، بقیہ 1 سے 20 دنیاوی کام 50%، بقیہ 50 اللہ کے لیے۔ نماز فرائض تھی، نوافل شروع کرنے کا اہتمام کرو، نوافل تھی تو تہجد شروع کرنے کا اہتمام کرو، تہجد ہیں تو اس کے بعد کے جو نوافل ہیں، جو 12 رکعت کے زائد نوافل ہیں، جو سنت مؤکدہ کہتے ہیں، فجر سے پہلے کے 2، ظہر سے پہلے 4، بعد میں 2، پھر مغرب کے بعد 2، پھر عشاء کے بعد 2، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک محل تعمیر ہوگی، یہ 12 رکعت کو جو اپنی زندگی میں لائے گا، تو فجر سے پہلے، ظہر سے پہلے 4 اور بعد میں 2، 6 8، اور مغرب کے بعد 2 10، عشاء کے بعد 2 رکعت 12۔ جو 12 رکعت کی حفاظت کرے گا اپنی زندگی میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو رب العالمین جنت میں الگ سے ایک محل تعمیر کرے۔ نماز عصر سے پہلے 4، اس کے لیے فرمایا کہ اللہ کی خاص نظر رحمت اس شخص پر ہوتی ہے جو نماز عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھتا ہے نوافل۔ ان نفلوں کی پابندی کرو، قرآن اپنی زندگی میں لاؤ، شیڈول بناؤ، صفحات اٹھاؤ، 13 لائن کا، 15 لائن کا، جو بھی ہے، 500 چلر یا 13 میں ہو تو اور کم، تو صفحے بانٹو 30 دن کے اندر۔ کتنے صفحے آتے ہیں؟ ایک دن پہلے دن سے مجھے اتنے صفحات پڑھنے ہیں۔ تراجم اٹھاؤ جو عام فہم تمہاری زبانوں میں، تمل کو کسی کو چاہیے، اردو کسی کو چاہیے، ہندی کسی کو چاہیے، ملیالم جو بھی ہے، حصے بانٹو الگ سے، اور اس کے اندر شیڈول بناؤ، ڈائری بناؤ کہ اتنا مطالعہ ہر دن ہوگا، اور ایک وقت میں نہیں ہو رہا ہے، نماز فجر کے بعد 5 منٹ، نماز عصر کے بعد 5 منٹ، نماز ظہر کے بعد 5 منٹ، مغرب عشاء میں 5 منٹ، جو بھی ہے تقسیم کرو اپنی زندگی کے لحاظ سے کہ کیسے مصروف ہیں، ویسے ہی تم اپنے آپ کو تقسیم کرو، وہ تقسیم جس پر تم عمل پیرا ہو۔ میں نے نہیں بتایا یہ، میں دراصل آپ کو منٹس کے ساتھ نہیں بتا رہا ہوں، اس واسطے کہ ہر ایک کی زندگی کا شیڈول الگ الگ ہے، تو اتنا نہیں، تم خود اپنے آپ سے بیٹھ کے سوچو کہ کتنا میں دے سکتا ہوں جس پر عمل ہو سکتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کتنا کر سکتا ہوں، ہاں کتب اسلامیہ کتنا پڑھ سکتا ہوں جس میں سب سے پہلے سر فہرست قرآن کتنا پڑھ سکتا ہوں، ترجمہ کتنا پڑھ سکتا ہوں، ہر دن کو آپ لگائیں حصہ۔ ہاں یاد رکھیے یہ کام اگر کریں گے تو واقعتاً آپ رمضان اس نیت سے گزار رہے ہیں کہ آپ کے اندر تقویٰ، کیونکہ رمضان المبارک زندوں کے لیے سب سے بڑا تحفہ ہے۔ اللہ نے زندگی پہنچا دی، رمضان بھی لا لیا، پھر اس سے بڑا کوئی تحفہ نہیں۔ یاد رکھو، جس کی زندگی ختم ہو گئی رمضان کے قریب آ کے، اور جس کی زندگی رہی اور رمضان گزارا، ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ ہاں اس واسطے زندگی میں اگر آ جائے تو کبھی یہ نہ سوچنا کہ اس کو ایسے ہی گزار دیں گے جیسے تم دوسرے ایام گزار دیں۔ اس حیثیت سے اپنے آپ کو تقسیم کرو، موبائل سے حتی الامکان آپ مستنب رہیں، واٹس ایپ گروپ جتنے بیکار ہیں سب نکال کے ایگزٹ ہو، کوئی گروپ نہ رہے تمہارے پاس بیکار کے، بالکل بے اہمیت میسیجز، یا تو دین کے نام پر موضوع احادیث یا دنیا کے نام پر ہنسی مذاق، ایسے گروپس میں رہنے کا فائدہ کیا ہے؟ واٹس ایپ کو ضرورت کے تحت استعمال کرو، لیکن واٹس ایپ تمہاری اپنی ضرورت نہ بن جائے۔ ہاں
ضرورت کے تحت استعمال کرو، اور کھانا پینا یہ بھی ضرورت کے تحت رکھو۔ کھانے کے لیے جینا نہیں ہے، جینے کے لیے کچھ کھا لینا ہے۔ زندگی کا شیڈول یہ بناؤ، جینے کے لیے کچھ کھا لینا ہے۔ ہاں، تو اس حیثیت سے اپنا شیڈول رمضان المبارک میں بنا کے گزارو، پھر رمضان کے اختتام پر اپنے آپ کا محاسبہ کرو تو تمہیں زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب کو معلوم ہے، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، 20 رمضان المبارک 2022 میں اللہ کے فضل و کرم سے اس مسجد کا افتتاح ہوا، اور افتتاحی مجالس میں ہم نے دیکھا کہ شروع میں 2-3 صف بھی پورے نہیں ہوتے تھے عام نمازوں میں، لیکن بہت جلد یہاں کے ایکٹیویٹیز جو ہم نے بڑھائے، تحفیظ کا مدرسہ کھولا، اور یہاں پر باقاعدہ طور پر رہ کر اقامتی مدرسہ بھی کھولا، تو اللہ کے فضل و کرم سے 3 فلور ہونے کے باوجود ہمارے ایکٹیویٹیز کے لیے یہ مسجد تنگ دامانی کا شکوہ کرتی نظر آئی، ہمارے لیے تنگ ہو گئی زمین۔ اور عیدین میں تو یہ مسئلہ بھی ہوا کہ کئی لوگ ریٹرن گئے۔ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کمیٹی نے ڈیسائیڈ کیا کہ 3واں فلور بھی ڈال دیا جائے اور اس کی چھت بنا دی جائے، مدرسے کے جو طلبہ ہیں ان کی اقامتی طور پر رہائش گاہ کو آسانی ملے، اور ہم کو 2-3 ہال نمازیوں کے لیے مختص کرنے کا موقع ملے۔ اس تمام کارروائی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا۔ اب اپیل یہ ہے کہ اس میں باقاعدہ طور پر تیسری چھت، پھر اس کے بعد اس کے نیچے جہاں تک جو بچوں کے لیے مطبخ ہے، کچن ہے، ڈائننگ ہال ہے، رہنے کا موقع ہونا ہے، پھر اس کے بعد لوگ جو آتے ہیں اور جو مہمان جو آتے ہیں، یہ تمام بندن کے لیے تقریباً 65 لاکھ کی ضرورت ہے۔ ابھی شروعات کو 15 لاکھ کی سخت ضرورت ہے۔ رمضان المبارک کے اختتام تک ہم اس کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں۔ کارروائی شروع ہو چکی ہے، آپ تمام لوگ آگے آئیں اور اس معاملے میں مدد کریں، جو ہو سکتا ہے دیں، اور کوئی ذمہ داری لینا چاہتا ہے سیلنگ کی ہو یا اس کے اندر فین کی یا لائٹ جو بھی ہو، آپ لوگ اس کے لیے بھی الگ سے آ سکتے ہیں۔ تو بہر کیف ہمارے سامنے ایک بہت اہم ترین مدعا یہ ہے کہ بندن مکمل ہونا اور بہت قلیل مدت میں، دوسری بات بجٹ تھوڑا بڑا ہے، 65 لاکھ کی ضرورت ہے۔ تو انشاءاللہ جیسے پہلے آپ لوگ آگے آئے ویسے ہی آگے آئے، تاکہ ہماری یہ مسجد کے اندر ایکٹیویٹیز اور زیادہ ہوں۔ انشاءاللہ عالمیت کے کورس کے لیے بھی ہم سوچ رہے ہیں، اگر بڑی جگہ مل جائے گی تو وہ چیز بھی ہم شروع کریں گے۔ تو بہر کیف اب تو یہ مدعا ہے کہ ہم دراصل پہلے یہ فلور مکمل کریں، تو آپ لوگوں سے یہ التجا ہے کہ اللہ کی راہ میں آئیے۔ جہاں نئی مسجد کے لیے یہ بات آئی ہے، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، ویسے ہی یاد رکھیے مسجد کی بندن کے لیے بھی یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی جنت میں ایک گھر بناتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ فجزاکم اللہ احسن الجزا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔